جب زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو جائے اور رنج و علم سے دم گھٹنے لگے تو اللہ کو پکارو۔ بقول عربی شاعر، تنگ و تاریک زمانہ اور مصیبتوں کے بادلوں میں نے دعائے نیم شبی میں تیرا نام لیا تو ہر صبح روشن و تابناک ہو گئی۔ اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں اچھے کلمے، خالص دعا، سچی پکار، معصومانہ آنسو اور درد انگیز نالے۔ ضرورت مندی میں دعائے نیم شب میں اس کی طرف ہاتھ اٹھتے ہیں، مصیبتوں میں آنکھیں اسی کی طرف دیکھتی ہیں، حادثات میں اسی سے فریاد کی جاتی ہے، فریاد، پکار اور سوال میں اسی کا نام زبانوں پر ہوتا ہے، قلب و روح اسی سے سکون پاتے ہیں، احساسات اور اعصاب ٹھنڈے پڑتے ہیں، عقل لوٹ آتی ہے اور یقین پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ کیا پیارا نام ہے، کتنے خوبصورت حروف ہیں، کتنے قیمتی کلمے اور صحیح ترین تعبیر ہے۔ کیا اس کا کوئی اور ہم نام ہے؟ اللہ کہیے، فوراً ہی ذہن میں گنا، بقا، قوت و نصرت، عزت و قدرت اور حکمت کا سراپا گھوم جائے گا۔ اس دن کس کی بادشاہی ہوگی؟ اللہ واحد و قہار کی۔ اللہ کا لفظ نکالیے، لطف و عنایت، مدد، فریاد رسی، محبت اور احسان کا جلوہ دکھائی دے گا۔ تمہیں جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جلال و عظمت والا، ہیبت و جبروت سے متصف ہے۔ بقول عربی شاعر، تیرے جلال و قد وسیط کے بیان کے لیے کتنے ہی الفاظ ڈالے جائیں، الفاظ و معنی کے سارے ذخیرے تیرے جلال کی تعبیر سے قاصر ہیں۔ باراللہ حسرت کو خوشی، غم کو سرور اور خوف کو امن میں بدل دے۔ اے اللہ، دل کی آگ کو یقین کی ٹھنڈک سے بجھا دے، نفس کے شعلوں کو ایمان کے پانی سے سر کر دے۔ یا رب، جاگتی آنکھوں کو نیند، مضطرب نفوس کو سکینت عطا کر، انہیں جلد ہی کامیابی سے نواز۔ یا رب کریم، بے بصیرتوں کو اپنا نور دے، کشتگان راہ دلالت کو اپنا راستہ دکھا دے۔ باراللہ وسوسوں کو نورانی شعاعوں سے زائل کر دے، باطل پرست نفس کا گلا حق کے لشکر سے گونٹ دے، شیطان کی چالوں اور تدبیروں کو اپنی مدد نصرت سے تباہ کر دے۔ اے اللہ، ہمارے غم، رنج و فکر اور قلق کو دور فرما دے۔ ہم خوف اور پست ہمتی سے تیری پناہ چاہتے ہیں، تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں۔ تو ہی ہمارا سرپرست ہے، تو کیا خوب سرپرست اور مددگار ہے۔ سوچیں اور شکر بجا لائیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے تو آپ کو سر تا قدم نعمت ہی نعمت دکھائی دے گی۔ اگر تم اللہ کی نعمت کو شکار کرنے لگو تو گن نہ پاؤ گے۔ جسمانی صحت، وطن میں امن، سکون، کھانا، کپڑا، پانی، ہوا، یعنی پوری دنیا آپ کے پاس ہے اور آپ کو احساس بھی نہیں۔ زندگی کے مالک ہیں لیکن اس کا شعور نہیں۔ اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر انڈیل دی ہیں۔ آپ کے پاس آنکھیں ہیں، زبان ہے، دو ہونٹ ہیں، دو ہاتھ، دو پیر ہیں۔ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا یہ آسان بات ہے کہ آپ اپنے پیروں پر چل پھر رہے ہیں جبکہ کتنے ہی پاؤں کاٹ دیے گئے؟ آپ پنڈلی کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ کتنی ہی پنڈلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ کیا آپ اس کے مستحق ہیں کہ پرسکون نیند سوئیں جبکہ عالمی زندگی نے کتنوں کی نیند اڑا دی ہے، اور پیٹ بھر کر کھائیں، سیراب ہو کر پئیں جبکہ کتنے ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا، بیماریوں نے انہیں کھانے پینے سے روک رکھا ہے۔ کان کے بارے میں سوچیں، آپ کی سماعت درست ہے۔ آنکھ کے بارے میں سوچیں، آپ اندھے نہیں۔ اپنی جلد کو دیکھیے جو برس و جزام سے محفوظ ہے۔ اپنی عقل کے بارے میں سوچئے کہ آپ عقل والے ہیں، آپ پر جنون یا دیوانگی طاری نہیں۔ کیا آپ احد پہاڑ جتنا سونا لے کر اپنی آنکھ دے دیں گے؟ کیا آپ شہلان پہاڑ کے برابر چاندی لے کر اپنی سماعت دے دیں گے؟ کیا آپ زبان کے بدلے قصر زہرا لینا اور گونگا ہونا پسند کریں گے؟ کیا آپ یاقوت اور موتی لے کر اپنے ہاتھوں کا سودا کر لیں گے؟ کتنی نعمتیں ہیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں، کتنے انعامات ہیں جن سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو اس کا ادراک نہیں۔ آپ کو گرم روٹی، ٹھنڈا پانی، میٹھی نیند اور عافیت حاصل ہے، لیکن پھر بھی پریشان و مغموم ہیں، رنجیدہ اور اداس ہیں۔ جو مفقود ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، جو موجود ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ مالی نقصان پہنچ جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ خوش بختی، خیر، صلاحیت، نعمتیں اور اشیاء سبھی کچھ تو آپ کے پاس ہے۔ ان کے سلسلے میں آپ سوچیں اور خدا کا شکر ادا کریں۔ تمہارے نفوس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں، تو کیا تم سوچتے نہیں؟ اپنی جان، اپنے گھر والوں، اپنے کام، اپنی صحت،
اپنے دوستوں اور ارد گرد کی دنیا کے بارے میں سوچیں۔ اللہ کی نعمت جانتے ہیں پھر بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا سو گزر گیا۔ ماضی میں جینا، اس کے غموں اور المیوں کو یاد کرتے رہنا اور ان پر رنج کرنا بے وقوفی اور حماقت ہے۔ اس سے ارادہ مزمحل اور موجودہ زندگی مقدر ہو جائے گی۔ حکماء کہتے ہیں کہ ماضی کی فائل لپیٹ کر رکھ دی جائے، اسے کھولا نہ جانا چاہیے بلکہ ہمیشہ کے لیے بلا دینا چاہیے، اسے کسی دربہ میں ڈال کر بند کر دیا جائے، کیونکہ جو گزر گیا وہ گزر چکا، نہ اس کی یاد اسے لوٹائے گی، نہ کوئی غم یا رنج و فکر اسے زندہ کر سکتی ہے، کیونکہ ماضی کا مطلب ہے عدم۔ ماضی پرستی کے مرض میں مبتلا مت رہیے۔ جو چھوٹ گیا اس کی پرچھائیوں سے پیچھا چھڑائیے، کیونکہ آپ دریا کو اصل کی طرف، سورج کو مطلع کی طرف، بچے کو ماں کے پیٹ میں، دودھ کو چھاتی میں اور آنسوں کو آنکھ میں واپس نہیں لا سکتے۔ ماضی کے سائے میں رہنا، اسے یاد کرتے رہنا، اس کی آگ میں جلنا ایک افسوسناک، المناک اور مرعوب کن بات ہے۔ ماضی کی کتاب پڑھنے سے حاضر کی بربادی اور وقت کا ضیاع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گزشتہ اقوام کا اور ان کے کاموں کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے یہ ایک قوم تھی جو گزر چکی، یعنی ان قوموں کا معاملہ ختم ہوا۔ ماضی کے گڑے مردے اکھاڑنے اور تاریخ کے پہیے کو پلٹانے سے کیا حاصل؟ ماضی کی بات دہرانے والا تو ایسا ہے کہ کوئی پسے ہوئے آٹے کو پھر پیسے یا کٹی لکڑی کو پھر سے کاٹے۔ ماضی کا رونا رونے والوں کے بارے میں پچھلوں کا کہنا ہے کہ تم مردوں کو قبروں سے نہ نکالو۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم حال سے عاجز اور ماضی سے چمٹے ہوئے ہیں، اپنے خوبصورت محلات کو یوں ہی چھوڑ کر ماضی کے بوسیدہ قلبوں کو روتے رہتے ہیں، حالانکہ ماضی کو واپس لانے پر تو جن و انس جمع ہو کر بھی قادر نہیں ہو سکتے۔ لوگ پیچھے کی طرف نہیں دیکھتے، ہوا آگے کو چلتی ہے، پانی آگے کو بہتا ہے، کارواں آگے چلتا ہے، یہ سنت حیات ہے، آپ اس کی مخالفت نہ کریں۔ آج پر نظر رکھیں، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کریں، بس آج اور ابھی پر نظر رکھیں، نہ کل پر جو اچھا برا گزر چکا اور نہ آئندہ پر جو ابھی آیا ہی نہیں۔ آپ کی عمر تو بس ایک دن ہے، اسی دن کا سورج آپ کو ملا ہے، اس لیے دل میں سوچئے کہ بس آج ہی تو جینا ہے، گویا آج ہی آپ پیدا ہوئے، آج ہی مر جائیں گے۔ اس صورت میں آپ کی زندگی ماضی کے سایوں اور تفکرات اور مستقبل کی امیدوں اور توقعات کے بیچ لٹکی نہ رہے گی۔ آپ اپنی پوری توجہ، ساری صلاحیت، خلاقیت و ذہانت صرف آج پر لگا دیں۔ آج کی آپ کی نماز خضوع والی ہو، تلاوت کریں تو تدبر کے ساتھ کریں، جانکاری حاصل کریں تو تأمل کے ساتھ، ذکر کریں تو جی لگا کر، معاملات توازن کے ساتھ نپٹائیں۔ اپنے اس دن کے اوقات تقسیم کر لیں، اس کی منٹوں کو سال سمجھیں، اس کی سیکنڈوں کو مہینوں کے مانند خیال کریں، خیر کے بیج بوئیں، احسان کریں، گناہوں سے توبہ کریں، خدا کو یاد کریں اور سامانی سفر تیار کرتے رہیں۔ اس طور پر آپ کا دن فرحاں و شاداں گزرے گا، اس میں امن چین ہوگا۔ آپ اپنی روزی روزگار، اپنی بیوی بچوں، گھر، علم اور معیار زندگی سے خوش رہیں گے۔ جو میں نے تجھے دیا اسے لے اور شکر بجا لانے والوں میں سے ہو جا۔ آپ کا یہ دن رنج و غم، گھبراہٹ، لڑکھڑاہٹ اور کینہ کپٹ و بغض و حسد سے خالی گزرے۔ اپنی دل کی تختی پر ایک ہی عبارت لکھ لیں، آج 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 آپ کو اچھی گرم اور لذیذ روٹی مل گئی ہے تو کل کی سرد اور روکھی سوکھی روٹی یا آئندہ کی روٹی سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہوگا۔ جب آج آپ ٹھنڈا اور میٹھا پانی پی لیں تو کیوں غم کریں کل کے نمکین کھاری پانی پر یا آئندہ کے گرم سڑے پانی پر۔ اگر عزم مصمم اور فولادی ارادے کے مالک ہوں تو اپنے آپ کو اس نظریے کا عادی بنا دیں کہ میں بس آج ہی زندہ رہوں گا۔ تب آپ دن کا لمحہ لمحہ اپنے آپ کو بنانے، سنوارنے، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے اور کام کے آگے بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے۔ اس وقت آپ کہیں گے، آج کے لیے میں اپنی زبان کی تہذیب کروں گا، کوئی فحش بات، گالی یا غیبت نہ کروں گا۔ آج کے لیے اپنا گھر، آفس مرتب کروں گا، نہ کوئی بے ترتیبی، نہ بد نظمی، بلکہ نظام و ترتیب ہوگا۔ آج کے لیے میں اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کروں گا، ظاہر کی تحسین اور وضاحت پر توجہ دوں گا، اپنی حال، حرکات اور بات چیت میں توازن پیدا کروں گا۔ آج اپنے رب کی اطاعت کروں گا، نماز صحیح ڈھنگ سے پڑھوں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، کتابیں دیکھوں گا، مطالعہ کروں گا۔ چونکہ صرف آج ہی جینا ہے اس لیے اپنے دل میں فضائل کا پودا لگاؤں گا۔ شر، مکر و ریا، حسد، غرور، بدظنی
اور برائیوں کی تمام جڑیں کاٹ پھینکوں گا۔ فقط آج ہی زندگی گزاروں گا، اس لیے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں گا، ان کے ساتھ احسان و سلوک کروں گا، مریض کی عیادت کروں گا، جنازے کے ساتھ چلوں گا، گم کردہ راہ کی رہنمائی کروں گا، بھوکے کو کھلاؤں گا، مصیبت زدہ کی تکلیف دور کروں گا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا، کمزور کے لیے سفارش کروں گا، غم زدہ کی غم گساری کروں گا، عالم کا اکرام کروں گا، کمزور پر رحم کروں گا، بڑوں کی عزت کروں گا۔ آج ہی مجھے رہنا ہے، اس لیے اے ماضی جا اپنے سورج کی طرف ڈوب جا۔ میں ہرگز تجھ پر نہ روؤں گا، میں تجھے پل بھر کے لیے بھی یاد نہ کروں گا، کیونکہ تو جا چکا، ہم سے دور ہو گیا اور اب کبھی واپس نہ آئے گا۔ اور اے مستقبل، تو ابھی عالم غیب میں ہے، میں خواب و خیال کا اپنے کو عادی نہ بناؤں گا۔ جو چیز ابھی پیدا نہیں ہوئی اس کے پیچھے کیوں پڑوں، کیونکہ کل تو کوئی چیز ہی نہیں، اس کا ابھی وجود ہی نہیں۔ اے انسان، آج کا دن ہی خوش بختی کی لغت میں سب سے اچھا کلمہ ہے۔ اس کا خیال کرنے والا ہی زندگی کی رعنائیوں اور شادمانیوں سے بہرور ہو سکتا ہے۔ مستقبل کو آنے دیجیے، اللہ کا حکم ہو کر رہے گا، اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ مستقبل کے بارے میں اندازے نہ لگائیں، وضع حمل اپنے وقت پر ہی ہوگا، جلدی کیوں چاہتے ہیں؟ پھل کو پکنے سے پہلے کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ کل ایک مفقود شے ہے جس کا ابھی نہ وجود ہے، نہ کوئی مزہ نہ رنگ، تو ہم اس کے مصائب، آرزوؤں، توقعات، امکانی حوادث واقعات کے بارے میں سوچ کر اپنے کو ہلکان کیوں کریں، جبکہ ابھی ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ آئے گا بھی یا نہیں، اور خوش کن ہوگا یا نہیں۔ اہم یہ ہے کہ وہ بھی عالم غیب میں ہے، عالمی وجود میں نہیں آیا، تو ہم پہلے ہی اس کو پانے کی کوشش کیوں کریں، جبکہ ممکن ہے کہ ہم اس تک پہنچیں یا نہ پہنچیں۔ مستقبل کے بارے میں ذہنی لڑائی لڑنا، غیب کی کتاب کھول کر اس میں متوقع پریشانیوں پر کراہنا شرعاً اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ وہ خواہشات کا لامتناہی سلسلہ ہے، اور عقلاً اس لیے مذموم ہے کہ وہ سائے سے کشتی لڑنا ہے، بہت سے لوگ دنیا کے مستقبل کو تاریک، بھوک پیاس، بیماریوں اور مصیبتوں سے بھرا سمجھتے ہیں۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ شیطان تمہیں فقر کا خوف دلاتا اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچ کر روتے ہیں کہ کل وہ بھوکے رہیں گے، 1 سال بعد بیمار ہو جائیں گے، اور 100 سال بعد دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ جب عمر دوسرے کے اختیار میں ہے تو پھر وہ انہونی کے بارے میں کیوں سوچے، جبکہ نہیں معلوم کہ کب مرے گا۔ غیر موجود چیز کے سلسلے میں مضطرب کیوں رہے، کل کو آنے دیجیے، اس کی خبروں اور یلغاروں کے سلسلے میں پوچھ تاچھ مت کیجیے۔ آپ کو آج سے فرصت کہاں ہے؟ بڑے تعجب کی بات ہے کہ لوگ کل کے تفکرات کو نقد لے رہے ہیں، کس دن اسے ادا کریں گے؟ اس دن جس کا سورج بھی ابھی نہیں نکلا۔ لہذا لمبی امیدوں سے دور رہیں، بیجا تنقید کا سامنا کیسے کریں؟ کچھ بیوقوف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی برا بلا کہہ دیتے ہیں، جو خالق و مالک اور پالنہار ہے، جو سب کو روزی دیتا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر ہم اور آپ جو خطا کار ہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں، کی کیا حیثیت؟ ہمیں تو لوگوں کی بیجا برائی اور تنقید کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ ہمیں برباد کرنے کے منصوبے بنیں گے، جان بوجھ کر اہانت کی جائے گی۔ جب تک آپ دے رہے ہیں، بنا رہے ہیں، مؤثر ہیں، ترقی کر رہے ہیں، تب تک لوگ آپ پر تنقید سے نہ چوکیں گے، سوائے اس کے کہ آپ زمین میں سما جائیں یا آسمان پر چڑھ جائیں اور ان کی نظروں سے دور ہو جائیں۔ جب تک آپ ان کے بیچ ہیں، آپ کو اذیت پہنچتی رہے گی، آنسو نکلیں گے، نیند اڑے گی۔ جو زمین پر بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں گرتا، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں۔ لوگ آپ پر اسی لیے تو ناراض ہوتے ہیں کہ آپ علم، صلاحیت، اخلاق یا مال میں ان سے بڑھ گئے ہیں۔ وہ آپ کو معاف کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی صلاحیتیں ختم نہ ہو جائیں اور اللہ کی نعمتیں آپ سے چھن نہ جائیں، آپ ساری اچھائیوں اور خوبیوں سے تہی دامن نہ ہو جائیں، پلید و کند ذہن، بیکار اور صفر ہو کر نہ رہ جائیں۔ یہی وہ چاہتے ہیں، لہذا آپ کو ان کی بیجا تنقید، ناروا باتوں اور تحقیر کو برداشت کرنا ہوگا۔ احد پہاڑ کی طرح جم جائیے، ایسی چٹان بن جائیے جس پر اولے پڑتے ہیں اور ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ چٹان اپنی جگہ جمی رہتی ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کی تنقیدوں کو اہمیت دے دی
تو آپ کی زندگی کو مقدر کر دینے کی ان کی منہ مانگی مراد پوری ہو جائے گی۔ لہٰذا بہتر طور پر درگزر کیجیے، ان سے اعراض کیجیے، ان کی باتوں میں نہ آئیے۔ ان کی فضول برائی سے آپ کا درجہ بلند ہوگا، پھر جتنا بھی آپ کا وزن ہوگا اتنا ہی ہنگامہ اور شعور و شغب آپ کے خلاف ہوگا۔ آپ کس کس کے منہ کو بند کریں گے، لیکن اگر ان سے صرف نظر کریں گے، ان کے حال پر چھوڑ دیں گے، تو آپ ان کی تنقیدوں سے بچ سکتے ہیں۔ آپ کہہ دیں اپنے غیظ و غضب میں مر جاؤ۔ یہی نہیں بلکہ آپ اپنے فضائل و محاسن میں اور اضافہ کر کے اپنی خامیوں کو دور کر کے ان کی زبانوں میں تالا ڈال سکتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ چاہیں گے کہ دنیا کے نزدیک تمام عیوب سے بری ہو جائیں اور سبھی لوگوں میں مقبول ہو جائیں تو یہ ناممکن کی آرزو ہے اور دور کی امید۔ کسی کے شکریہ کا انتظار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، انہیں روزی دی کہ اس کا شکر ادا کریں، لیکن اکثر نے عبادت کی تو غیر اللہ کی، شکر کیا تو غیر اللہ کا۔ مطلب یہ ہے کہ انکار، زیادتی، جفا اور کفرانی نعمت انسانی فطرت پر غالب ہے۔ لہٰذا آپ کو بالکل حیرانی نہ ہو اگر لوگ آپ کے احسان کو فراموش کر دیں، بلائی کا انکار کر دیں، حسن سلوک کو بھول جائیں، بلکہ آپ سے دشمنی شروع کر دیں اور احسان کے بدلے بغض و حسد رکھیں۔ وہ ناراض نہ ہوئے مگر اس بات پر کہ اللہ و رسول نے اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دیا تھا۔ دنیا کا کھلا دفتر سامنے ہے، اسے پڑھیے۔ وہ تمام کا تمام اس باپ کا قصہ ہے جس نے بیٹے کو پالا پوسا، کھلایا پلایا، تعلیم و تربیت دی، اسے سلانے کے لیے خود جاگا، اسے کھلانے کے لیے خود بھوکا رہا، اس کے آرام کے لیے خود تھکا، مگر جب یہ بیٹا جوان ہو گیا، توانا ہوا، تو باپ کے لیے کٹکھنا کتا ثابت ہوا۔ استہزاء، نفرت، نافرمانی، کسی چیز میں بھی تو کسر نہیں چھوڑی، عذاب بن کر رہ گیا۔ لہٰذا وہ لوگ جن کے احسانات کم ظرفوں نے بلا دیے ہوں وہ مضطرب نہ ہوں، انہیں متدح ہے کہ ایسی ہستی کے انعام کے مستحق بنے جس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ ہمارا مطلب یہ نہیں کہ احسان و سلوک کرنا چھوڑ دیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ نیکی کا دریا میں ڈال کے عادی ہو جائیں، کفرانی نعمت پر رنجیدہ مایوس نہ ہوں، بھلائی کے کام کریں لوجہ اللہ۔ ایسا کریں گے تو ہر حال میں کامیاب ہوں گے، آپ کو کسی کی ناشکری سے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ آپ احسان کرنے والے ہوں گے، آپ کا ہاتھ اونچا ہوگا جو نچلے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے کسی بدلے اور شکریہ کی تمنا ہمیں نہیں۔ عام لوگوں میں انکار و ناشکری کی جبلت کو بہت سے باشعور بھی بھول جاتے ہیں۔ گویا انہوں نے ناشکروں کے سلسلے میں وحی الہی کی یہ بات نہ سنی، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ آپ مضطرب نہ ہوں، اگر کسی کم ظرف کو قلم دے دیں جو اس سے آپ ہی کی ہجو لکھنے لگے، یا اگر کسی جاہل کو ڈنڈا تھما دیا جس سے اس نے آپ ہی کا سر پھوڑ دیا۔ آدمی کی نفسیات یہی ہے، جب یہی سلوک ان کا خدا کے ساتھ ہے تو پھر ہما و شما کی کیا بات۔ دوسروں پر احسان سے انشراحی صدر ہوتا ہے، خیر بلائی اور معروف کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ لوگوں پر احسان کرنے والا سب سے پہلے خود اس احسان سے مستفید ہوتا ہے، اس کے دل، اخلاق اور ضمیر کو سکون و طمانینت، انشراح اور انبساط محسوس ہوتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی رنج و غم کی بات پیش آئے تو دوسروں کے ساتھ کوئی نیکی کر دیں، کوئی احسان کر دیں، آپ کو سکون و اطمینان حاصل ہوگا۔ کسی محروم کو دیں، کسی مظلوم کی مدد کریں، کسی کو مصیبت سے نکال دیں، کسی بھوکے کو کھلا دیں، کسی مریض کی عیادت کریں، خوشی و خوشبختی آپ پر چھا جائے گی۔ خیر کا کام ایک خوشبو کی مانند ہے، اس کا لانے والا، بیچنے والا اور خریدار سب اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ نفسیاتی بلائیاں وہ بابرکت جڑی بوٹیاں ہیں جو نیکوں کے دواخانے میں استعمال کی جاتی ہیں۔ حسن اخلاق کے بھوکوں پر مسکراہٹیں لٹانا دنیائے اخلاقیات میں صدقہ جاریہ شمار ہوتا ہے کہ اپنے بائی سے کھندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے۔
چہرے کی اداسی و تاریکی دوسروں کے خلاف اعلان جنگ ہے، جس کے نتائج کا علم علام الغیوب ہی کو ہے۔ ایک طوائف نے پیاس سے مر رہے کتے کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا اور جنت کی مستحق بن گئی، کیونکہ مالک دو جہاں غفور و رحیم بھی ہے، وہ محسن بھی ہے، احسان سے محبت رکھتا ہے، غنی و حمید ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو جنہیں بدبختی، بے چینی اور خوف نے جکڑ رکھا ہو، نیکی اور بلائی کے باغ کی طرف آنا چاہیے۔ دوسروں کی مدد، غم گساری، اعانت اور خدمت کرنی چاہیے۔ انہیں خوش بختی پورے طور پر مل جائے گی۔ وہ کسی کے ساتھ جو بھی احسان کرتا ہے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے ہی کرتا ہے، جو یقیناً اس سے خوش ہوگا۔ خالی نہ بیٹھیں۔ دنیا میں خالی بیٹھنے والے وہ ہوتے ہیں جو افواہ باز ہوں، کیونکہ ان کے ذہن و دماغ بٹے ہوتے ہیں۔ وہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوں۔ آدمی کا بیکار بیٹھنا نہایت خطرناک ہے۔ اس کا ذہن شیطان کا مسکن بن جائے گا۔ وہ شتر بے مہار کی مانند ادھر ادھر بھٹکے گا۔ جب آپ کام سے خالی بیٹھے تو غم و فکر اور الجھنیں آ کر رہیں گی۔ ماضی، حال اور مستقبل کی فائلیں کھل جائیں گی اور آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ میری آپ سب کو یہ نصیحت ہے کہ بیکاری کے بجائے کچھ اچھے کام شروع کر دیں۔ بیکار رہنا اپنے کو زندہ درگور کرنا ہے، سکون کا کیپسول لے کر خودکشی کرنا ہے۔ بیکاری کی مثال تو اس سلوٹارچر کی ہے جو چین کے قید خانوں میں ہوتا تھا کہ قیدی کو اس نالی کے نیچے کر دیتے جس سے ہر منٹ پر ایک قطرہ گرتا ہے۔ ان قطروں کے انتظار میں قیدی پاگل ہو جاتا ہے۔ آرام طلبی غفلت کا نام ہے۔ فرصت ایک پیشے ور چور ہے۔ اس حالت میں آپ کی عقل موہوم جنگوں کی شکار ہو جائے گی۔ لہٰذا جب خالی ہوں تو نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، تلاوت کریں، مطالعہ کریں، لکھیں یا تیراکی کریں یا آفس کو درست کریں، گھر کی صفائی کریں، دوسروں کا کوئی کام کر دیں، کام کے چاقو سے فرصت کو کاٹ دیں۔ دنیا کے طبیب و ڈاکٹر اس کے بدلے 50% خوشی کی گارنٹی دیتے ہیں۔ کسانوں، مزدوروں اور کامگاروں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح چڑیوں کی طرح مستی سے گاتے اور خوش رہتے ہیں، جبکہ آپ بستر پر پڑے آنسو پونچھتے رہتے ہیں کیونکہ بیکاری نے آپ کو ڈس لیا ہے۔ نقال نہ بنیں۔ دوسروں کی نقل نہ کیجیے، اپنی شخصیت کو گم نہ کیجیے۔ بہترین لوگ مستقل عذاب کا شکار رہتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی حرکات و سکنات، آواز اور کلام، ہر چیز میں دوسروں کی ایسی نقل کریں کہ انہیں جیسے ہو کر رہ جائیں، ان کی اپنی شناخت ختم ہو جائے۔ تکلف، تکبر، جلن وغیرہ ان کے روگ ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ شکل و صورت میں دو آدمی برابر نہیں ہوتے، تب وہ اپنے اخلاق اور صلاحیتوں میں کیسے یکساں ہو سکتے ہیں؟ آپ اپنی جگہ بالکل الگ چیز ہیں۔ تاریخ میں آپ کا کوئی مثل نہیں، نہ دنیا میں آپ کا کوئی ہم شکل۔ آپ زید، عمر وغیرہ سے بالکل الگ ہیں۔ لہذا دوسروں کی تقلید و نقل کی کوشش کیوں کریں؟ اپنی حیت اور کردار کے مطابق چلیے۔ ہر آدمی اپنی مشرب کو جانتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ تب جیسے آپ ہیں ویسے ہی رہیں۔ آپ کو اپنی آواز، لہجہ اور چال ڈال میں تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ وہی کی روشنی میں چلیں تاہم اپنے وجود کی نفی نہ کریں۔ آپ کا اپنا مزہ اور اپنا رنگ ہے۔ ہم آپ کو اسی رنگ ڈنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے لیے فطری ہے۔ اسی پر ہم آپ کو جانتے ہیں۔ لہٰذا آپ نقال نہ بنیں۔ انسانوں کی طباع عالم نباتات جیسی ہیں، کھٹے بھی ہیں، میٹھے بھی، لمبے بھی، پست قد بھی، ایسے ہی انہیں رہنا بھی چاہیے۔ تو جو کیلا ہے وہ ناشپاتی کیوں بنے؟ اس کا جمال اور قیمت تو کیلے پن میں ہے۔ ہماری زبانوں، رنگوں، صلاحیتوں اور طاقتوں کا اختلاف تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہمیں اس کی نشانیوں کا انکار نہ کرنا چاہیے۔ قضا و قدر کو مانے بغیر چارہ نہیں۔ تمہیں زمین میں یا تمہارے نفسوں میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہاری پیدائش سے پہلے ہی ایک ریکارڈ میں درج کر لی گئی ہے۔ قلم سوکھ چکا، صحیفے اٹھا لیے گئے، معاملہ طے پا گیا، تقدیر لکھی جا چکی۔ وہی ہمیں پہنچتا ہے جو ہمارے لیے لکھا جا چکا، اور جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ٹلنے والا نہ تھا۔ جس سے ہم بچ گئے وہ ہمیں لاحق ہونے والا نہ تھا۔ جب یہ عقیدہ آپ کے دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے تو تکلیف عطیہ اور مصیبت انعام بن جائے۔ جو گزرے اسے آپ اچھا سمجھیں۔ اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اسے اس میں حصہ ملتا ہے۔ اب جو بھی آپ کو تکلیف پہنچے، بیماری لاحق ہو،
کوئی عزیز مر جائے، مالی نقصان ہو جائے، گھر جل جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے یہی مقدر میں لکھا تھا، لکھا کب مٹے قلق تقدیر کا۔ اس میں سارا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، صبر کرنے پر اجر ملے گا، اس کا انکار کفر ہے۔ لہذا جو مصائب کا شکار ہیں وہ خوش ہو جائیں کہ سب کچھ خدائے برتر کے حکم سے ہو رہا ہے، جو دیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے، چھینتا بھی ہے۔ اس سے اس کے کاموں کا حساب نہیں لیا جا سکتا، دوسروں سے لیا جائے گا۔ قضاء و قدر پر جب تک ایمان نہ ہوگا، آپ کے اعصاب کو سکون نہ ملے گا، نفسیاتی الجھن نہ جائے گی، دل کے وسوسے دور نہ ہوں گے۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، لہذا حسرت و ندامت سے کیا فائدہ ہے۔ یہ مت سوچئے کہ گرتی دیوار کو آپ بچا لیں گے، پانی کو بہنے سے روک دیں گے، ہوا کو چلنے سے منع کر دیں گے، شیشے کو ٹوٹنے سے بچا لیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اور مجھے اچھا لگے یا برا، جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، فیصلہ الہی نافذ ہوگا۔ جو چاہے مان لے، جو چاہے نہ مانے۔ ناراضگی، افسردگی اور چیخ و پکار کی بجائے قضاء الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیجئے، تب آپ کو ندامت نہ ہوگی۔ آپ نے اگر اسباب سے کام لیا ہوگا، تدبیریں اپنائی ہوں گی، پھر بھی وہ ہو جائے جس کا اندیشہ تھا، تو کہیے کہ یہی مقدر تھا۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ کاش میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا۔